میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حادثہ گزرا ہے، جو غم لاحق ہوا ہے، جو صدمہ ہوا ہے، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ موت برحق ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ ایک دن اس کو واپس چلا جانا ہے، لیکن بعض افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم بنایا ہوتا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہوتا ہے، ایسی محبت عطا فرمائی ہوتی ہے، ایسا تعلق اور خلوص عطا فرمایا ہوتا ہے کہ ان کی جدائی پر دل بہت زیادہ حزین اور غمگین ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو کام لیا اسلام کا اور دین کا، اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو اتنے زیادہ فضائل عطا نہیں کیے گئے تھے، لیکن جب وقت پورا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو صحابہ کرام پر بہت زیادہ صدمہ اور غم لاحق ہوا۔ واقعات اور قصے آپ جانتے ہیں۔ اس وقت میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ میری یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حضرت والد صاحب نے اپنی تمام زندگی وہ دین کی خدمت کرنے میں صرف کی تھی۔ ہر وہ طریقہ کہ جس طریقے سے دین کی خدمت ہو سکتی تھی، خواہ وہ تدریس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ خطابت ہو، وہ امامت ہو، وہ طلباء کی تربیت ہو، وہ عوام کو واعظ و نصیحت ہو، وہ نکاح ہو، وہ جنازہ ہو، کسی چیز میں حضرت والد صاحب نے کبھی پیٹھ نہیں پھیری، کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور حضرت والد صاحب وہ اللہ کے ایک بندے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ہم اور آپ جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں اپنے پاس نہیں بلایا ہے، تو یہ وقت، یہ لمحات، یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں صرف کرنی چاہیے۔ ہم اگر روئے دھوئیں، مارے پیٹے، ماتم کریں، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ہم چاہیں کہ ہمارے اسلاف کی ارواح وہ ہم سے خوش ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو تسکین عطا فرمائے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہوگا۔ ہمیں
وہ تعلیمات جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں، ہمیں ازبر کروائی ہیں، وہ ہمیں تا موت جب تک ہم زندہ ہیں اپنے دل اور جان سے لگا کر رکھنی ہوں گی۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام اور ساتھیوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایک مجلس ہونی چاہیے جس میں خصوصاً وہ علماء جو حضرت والد صاحب کے قریب رہتے تھے، حضرت والد صاحب کو ان سے محبت تھی، ان کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ ہماری سرپرستی کریں، اور والد صاحب کے اس لگائے ہوئے پودے اور اس مدرسے کے لیے اور اس کی تمام متعلقات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم و دائم رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آج بہت سارے علماء، بہت سارے اولیاء، بہت سارے اہل علم وہ تشریف لائے اور انہوں نے سرپرستی کی، اور تقریباً سارا دن ہی مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا۔ تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ پورے دن کی تھکاوٹ کے باوجود میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں، تو ان تمام حضرات کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح جو حضرت والد صاحب کے ساتھی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ شفقت کی، محبت کی اور میرا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، اللهم ثقل له في ميزانه واعف عن زلاته وخطيئاته، وارزقه وإيانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى